الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیبت کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے، لیکن بعض مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر غیبت کرنا جائز ہوتا ہے، بلکہ بعض دفعہ تو ضروری ہو جاتا ہے۔ تو امام نووی رحمہ اللہ نے ریاض الصالحین میں 6 ایسے مواقع بیان کیے ہیں کہ جہاں پر غیبت کرنا جائز ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ غیبت ہوتی کیا ہے۔ غیبت کی تعریف خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تم اپنے مسلمان بھائی کا ذکر کسی کے سامنے اس انداز میں کرو کہ جسے وہ ناپسند کرتا ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ تو 6 مواقع ہیں جہاں پر غیبت کرنا جائز ہوتا ہے۔ پہلا موقع، کسی پر ظلم ہوا ہے تو وہ حاکم وقت کے پاس، قاضی کے پاس یا کسی بھی صاحب اختیار شخص کے پاس جا کر اپنا ظلم جو ہے وہ اس کا انصاف حاصل کرنے کے لیے اور ظالم کو سزا دلوانے کے لیے اس کی ظالم کے بارے میں جا کر بات کرتا ہے، ہوگی تو یہ غیبت، لیکن یہ ظلم سے نجات حاصل کرنے کے لیے، انصاف حاصل کرنے کے لیے اس کی اجازت ہے۔ دوسری صورت ہے خلاف شرع کاموں کو روکنے کے لیے، برائی کے خاتمے کے لیے اگر کسی شخص کے بارے میں غیبت کی جائے کسی ایسے شخص سے کہ جو اسے اس برائی سے، اس خلاف شرع کام سے روک سکتا ہو۔ مثال کے طور پر اگر ایک بیٹا کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ غلط کام کرتا ہے تو اس کے باپ کو جا کر غیبت کی جائے، اس کو شکایت لگائی جائے کہ تمہارا بیٹا یہ کام کرتا ہے، تاکہ اس کا باپ جو ہے وہ اس کے کام سے اسے منع کر سکے، تو یہ بھی ہے تو غیبت، لیکن یہ جائز ہے۔ تیسری صورت ہے کہ مفتی سے فتویٰ پوچھنے کے لیے اگر یہ بتانا پڑ جائے کہ میرے بھائی نے، میرے باپ نے، فلاں شخص نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے، مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے مفتی سے فتویٰ لیتے وقت کسی کی غیبت کرنی پڑ جائے تو وہ جائز ہوتی ہے۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ایسی صورت میں نام نہ ذکر کیا جائے بلکہ جنرلی پوچھ لیا جائے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، یعنی نام لیے بغیر اگر فتویٰ لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ مسلمانوں کو شر سے بچانے کے لیے، ان کی خیر خواہی کے لیے کسی کی غیبت کرنا۔ اس کی آگے سے بہت ساری شکلیں ہیں، مثلا جیسے یہ جو حدیث کے راوی ہوتے ہیں، محدثین ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ اس کا حافظہ کمزور ہے، فلاں جو ہے وہ ضعیف ہے، تو ان کی جو جرح کرتے ہیں یہ ہے تو غیبت، لیکن اس کا مقصد جو ہے وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہے، تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ مثلا کسی لڑکے کے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو وہ آ کر پوچھتا ہے پڑوسیوں سے کہ یہ فلاں لڑکا کیسا ہے، تو اگر وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے تو اس لڑکی کو اس کے شر سے بچانے کے لیے اس کو اگر حقیقت حال سے آگاہ کر دیا جاتا ہے، اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر تو فلاں فلاں عیب ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، یا یہ غلط کام کرتا ہے، تو ہے تو یہ غیبت، لیکن اس عورت کو جس کے ساتھ اس کی شادی ہونے جا رہی ہے، اس لڑکے کے شر سے بچانے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی کسی کے ساتھ کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، وہ کسی سے پوچھتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کاروباری معاملہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کیسا شخص ہے، تو اگر وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، اس کا لین دین کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ فلاں شخص سے تم نے بچ جانا ہے، یہ تو فراڈیا ہے، یہ دھوکے باز ہے، اس کے ساتھ تم نے کاروبار نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری صورتیں اس میں شامل ہیں، جیسے ایک گمراہ اور بدعتی شخص ہے جو دین کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو جو ہے نا وہ گمراہ کر رہا ہے، تو ایسے میں علماء حق جو ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایسے گمراہ شخص سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ یہ تو ہے تو یہ غیبت بن جاتی ہے، لیکن یہ درست ہے لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، مسلمانوں کو اس کے شر سے بچانے کے لیے، تاکہ لوگ اس کی گمراہی کا کہیں شکار نہ ہو جائیں۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کھلم کھلا اور اعلانیہ کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے، مثلا شراب پیتا ہے
یا لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، لوگوں سے ٹیکس وصول کرتا ہے، جگہ وصول کرتا ہے، یا اس قسم کی کوئی اور برائی کا ارتکاب سر عام کرتا ہے، چھپ کر نہیں کرتا ہے، اور سب لوگوں کو ویسے بھی اس کا علم ہو جاتا ہے، تو دوسرے لوگوں کو اس کے شر سے بچانے کے لیے یا خود اس کو برائی سے روکنے کے لیے اگر کسی کو یہ بات بتائی جائے تاکہ اس کی برائی کا ازالہ کیا جا سکے تو غیبت کی یہ شکل بھی جائز ہے۔ چھٹی صورت یہ ہے کہ کسی شخص کی پہچان ہی اس کا ایسا نام بن جائے کہ جو ہوتا تو ناپسندیدہ ہے لیکن اس شخص کی پہچان بن جاتا ہے۔ مثلا کوئی چھوٹے قد والا ہے تو اس کا نام ہے نکا، مثلا تو اس کو سب لوگ نکا نکا کہہ کر بلاتے ہیں، یا ایک شخص جو ہے وہ کالے رنگ والا ہے تو اس کا نام ہی کالا پڑا ہوا ہے اور اس کی پہچان ہی کالا ہے، اس کا نام کچھ بھی ہو لوگ اس کو کالا کہہ کر پکارتے ہیں، اس کی پہچان معاشرے میں یہ نام ہے، تو اگرچہ یہ ناپسندیدہ چیز ہے، غیبت کے زمرے میں یہ بات شامل ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس کی پہچان ہی یہ ہے تو اس لیے اس کو اس کے اس معروف نام سے پکارنے سے بھی گناہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ تو یہ 6 صورتیں ہیں کہ جہاں پر ضرورت کے تحت کسی ضرورت کے تحت جو ہے وہ غیبت کی جاتی ہے، لیکن غیبت صرف اسی حد تک کی جائے گی جہاں پر اس کی ضرورت ہوگی، اور جس مقصد کے لیے وہ غیبت کی جا رہی ہے ان 6 کی 6 صورتوں میں اسی مقصد کے لیے غیبت ہو۔ اگر مقصد کوئی اور ہو جائے، کسی کے ساتھ حسد ہو جائے، بغض ہو جائے، کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کو معاشرے میں بدنام کرنا مقصد ہو جائے، تو پھر یہ 6 کی 6 صورتوں میں بھی غیبت کرنا جائز نہیں ہوگا۔